ایک حافظ قرآن ریاض بصرہ خطرناک دہشت گرد کیسے بنا اور اس کے سر پر حکومت نے کتنے ملین کا انعام رکھا ہوا تھا؟ ریاض بصرہ کے ہم شکل کو قتل کرنے کے جرم میں وہ کون سے کرنل صاحب تھے جسے عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی؟ نواز شریف کو بم دھماکے سے اڑانے کی ناکام کوشش کرنے والے ریاض بصرہ نے کیسے میاں برادران کی ناک میں دم کیے رکھا؟ ریاض نے پاکستان میں کن کن مشہور لوگوں کو قتل کیا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ریاض بصرہ نے کس پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا؟ تو جناب، آج کی ویڈیو میں لشکر جھنگوی کی بنیاد رکھنے والے اور پاکستان میں ہزاروں اہل تشیع کے قاتل ریاض بصرہ کی زندگی کے ابتدائی ایام، جوانی، سیاسی زندگی اور قتل تک سب کچھ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ریاض بصرہ کی پیدائش پنجاب کے ضلع سرگودا کے نواح میں 1967 میں ہوئی۔ ریاض بصرہ کے والد عطا محمد بصرہ معمولی کسان تھے، جبکہ ان کی والدہ جلال بی بی ہاؤس وائف تھیں۔ ریاض بصرہ کے گھر والے اسے پیار سے لالو کہا کرتے تھے۔ لاہور اور سرگودا کے دینی مدارس سے حفظ قرآن مکمل کرنے والے ریاض بصرہ نے 1985 میں مولانا حق نواز جھنگوی کی سپہ صحابہ میں شمولیت اختیار کی۔ 1988 میں حافظ ریاض بصرہ کو سپہ صحابہ کا سیکرٹری اطلاعات بنایا گیا اور وہ لاہور اچھرا میں آ کر رہنے لگے۔ ریاض بصرہ کی ماں نے اپنی ایک گفتگو میں بتایا تھا کہ میرا بیٹا گھر سے حافظ قرآن بننے نکلا تھا، لیکن وہ کبھی گھر لوٹا ہی نہیں۔ ہمارے گھر جب بھی آئی پولیس ہی آئی، لیکن میرا بیٹا نہیں آیا۔ ریاض بصرہ کے بارے میں شاید یہ بات کوئی بھی نہ جانتا ہو کہ ایک زمانے میں اس نے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا۔ جی ہاں، 1990 کے جنرل الیکشن میں لاہور کے حلقہ NA 95 سے اسلامی جمہوری اتحاد کے سرخیل میاں محمد نواز شریف امیدوار تھے۔ ریاض بصرہ نے ان کے خلاف آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، جس میں انہیں صرف 229 ووٹ مل سکے۔ سپہ صحابہ کے اندر رونما ہونے والے اختلافات کے نتیجے میں 1996 میں ریاض بصرہ نے اکرم لاہوری اور ملک اسحاق کے ہمراہ الگ جنگجو گروپ لشکر جھنگوی قائم کر لیا۔ لشکر جھنگوی کے لوگ مختلف ادوار میں پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوتے رہے۔ اکرم لاہوری سزائے موت کے منتظر ہیں، جبکہ مطیع الرحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں روپوش ہیں۔ 15 جنوری 1996 کے روز اردو کے مشہور شاعر محسن نقوی کو مون مارکیٹ لاہور میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے مقدمے میں ریاض بصرہ کو نامزد کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق محسن نقوی کے جسم میں 45 گولیاں لگیں۔ اگرچہ سپہ صحابہ کی قیادت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور مولانا محمد اعظم طارق لشکر جھنگوی اور ریاض بصرہ سے اعلان لا تعلقی کرتے تھے، لیکن سرکاری کاغذوں میں لشکر جھنگوی کو سپہ صحابہ کی ذیلی تنظیم اور ڈیتھ اسکواڈ تصور کیا جاتا۔ ریاض بصرہ کے حوالے سے بتایا جاتا کہ ایک روز اس نے وزیر اعظم نواز شریف سے فون پر شرط لگائی کہ میں کل تم سے آ کر ملوں گا اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ریاض بصرہ نے ایک کھلی کچہری میں نواز شریف سے ملاقات کی اور بعد ازاں میاں صاحب کو فون پر اطلاع دی کہ میں آج فلاں ٹائم پر تم سے ملا تھا اور تم مجھے پہچان بھی نہ سکے۔ ریاض بصرہ نے ایک روز نواز شریف کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی اور اس کے چند روز بعد جب پرائم منسٹر نواز شریف لاہور سے رائیونڈ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پل کے نیچے بم نصب تھا۔ ابھی نواز شریف کا قافلہ گزرے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ خوفناک دھماکے سے سارا علاقہ لرز اٹھا، جبکہ نواز شریف محفوظ رہے۔ نواز شریف پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ریاض بصرہ نے میاں شہباز شریف کو بھی دھمکیاں دینا شروع کی۔ تب ریاض بصرہ ڈراونے خواب کی طرح شہباز شریف اور پولیس والوں کے اعصاب پر سوار تھا۔ 90 کی دہائی میں ریاض بصرہ کی دہشت پورے پنجاب پر قائم ہو چکی تھی، جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے کھلی کچہریوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ طارق کمبو نام کا ایک DSP ریاض بصرہ کا ازلی دشمن تھا۔ اس نے لشکر جھنگوی کے 60 سے زائد کارکنوں کو پولیس مقابلے میں مارا۔ جواباً طارق کمبو کو ریاض بصرہ نے قتل کروا دیا۔ ریاض بصرہ کو حکومت پنجاب نے خطرناک مجرموں کی فہرست میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کے سر کی قیمت اس زمانے میں 5 ملین روپے یعنی 50 لاکھ روپے رکھی گئی تھی۔
کرنل خورشید افریدی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں CID پنجاب کے سربراہ تھے۔ کرنل صاحب نے ریاض بصرہ کو 5 لاکھ روپے چندہ دینے کا لالچ دے کر ان سے ملنے کا پلان بنایا۔ جب وہ ملاقات کے لیے سرگودا پہنچے تو ریاض بصرہ کو دیکھتے ہی ان پر حملہ آور ہوئے اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اگلے روز پاکستان کے تمام اخباروں نے یہ خبر لگائی کہ کرنل ریٹائرڈ خورشید افریدی نے ریاض بصرہ کو مار ڈالا، لیکن جب لاش تصدیق کے لیے ریاض بصرہ کی والدہ کے پاس لائی گئی تو وہ کہنے لگیں کہ مرنے والا میرا بیٹا نہیں ہے۔ واضح رہے کہ کرنل صاحب سے ملاقات کے لیے ریاض بصرہ نے اپنا ہم شکل شہزاد وڑائچ بھیجا تھا۔ بعد ازاں شہزاد وڑائچ کے اہل خانہ نے کرنل خورشید پر مقدمہ کر دیا، جس میں عدالت نے کرنل صاحب کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ نامور صحافی جواد فیضی کے مطابق ریاض بصرہ خود اخبار والوں کو فون کر کے اپنا اگلا ٹارگٹ بتایا کرتا تھا۔ اگرچہ ریاض بصرہ کا لہجہ دھیما ہوتا، لیکن اس کی پلاننگ بڑی خطرناک ہوا کرتی تھی۔ لشکر جھنگوی کا سربراہ ریاض بصرہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شیعوں کو اعلانیہ قتل کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لشکر جھنگوی کی قیادت پر درجنوں مقدمات قائم تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ سرگودا بہلوال میں کوئی شیعہ قتل ہو جاتا تو FIR میں پہلا نام ریاض بصرہ کا لکھوایا جاتا تھا۔ پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد لشکر جھنگوی 2 دھڑوں میں بٹ گئی۔ ریاض بصرہ کا گروپ اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے حق میں تھا، بلکہ قاری عبدالحی کا موقف تھا کہ ہمیں انڈر گراؤنڈ ہو جانا چاہیے۔ جنوری 2002 میں ریاض بصرہ کے حکم پر امریکی صحافی ڈینیل پرل کو پہلے اغوا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ لشکر جھنگوی کے سربراہ ریاض بصرہ کو 14 مئی 2002 کے روز وہاڑی میں فائرنگ کے تبادلے میں اس وقت مار دیا گیا جب وہ بڑے شیعہ زمیندار کو قتل کرنے کی نیت سے وہاں موجود تھا۔ اس وقت ریاض بصرہ کی عمر 35 برس تھی۔ ریاض بصرہ کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 15-20 ہزار لوگوں نے شرکت کی۔ بعد ازاں انہیں لشکر جھنگوی کے پرچم میں لپیٹ کر من و مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ ریاض بصرہ کو قتل کرنے والے پولیس آفیسر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے بعد میں سرکاری خرچ پر بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک بھجوا دیا گیا تھا تاکہ ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ ریاض بصرہ کے بعد لشکر جھنگوی کی قیادت ملک اسحاق کے پاس آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملک اسحاق کا اسامہ بن لادن اور ایمن الظہروی سے بھی تعلق تھا۔ ملک اسحاق نے اکتوبر 1997 میں بیان دیا کہ وہ 102 شیعہ اور دوسرے لوگوں کو قتل کر چکا ہے۔ جواد فیضی کے مطابق ان کی ریاض بصرہ سے 5 بار ملاقات ہوئی۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے ایک بار لاہور مزنگ اڈے کے ایک ٹی سٹال پر ریاض بصرہ سے ملنا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک موٹر سائیکل آ کر رکی۔ موٹر سائیکل سے ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک مزدور نیچے اترا۔ موٹر سائیکل پر پینٹ کرنے والے ڈبے، برش اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ مزدور جواد فیضی سے ملا اور بتانے لگا کہ میں ریاض بصرہ ہوں۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔